اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، کچھ تاخیر سے حاضر ہوا ہوں مصروفیات کی وجہ سے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا میرے لیے بھی بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ میں اس میں طفل مکتب ہوں اور میرے سامنے عہد حاضر کے جو پڑھنے والے ہیں مرثیہ گوئی کی طرف راغب ہیں، یعنی تحت اللفظ مرثیہ پڑھنا، تحت اللفظ، اور الفاظ کی صحیح ادائیگی۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ چینل سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ تو اس کلپ میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوں گی، شروع میں بتا دوں، کیونکہ میں کوئی چیز دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ میرے پاس ہاتھ میں موبائل ہے، نہ کوئی مسودہ ہے، نہ کوئی کتاب ہے۔ میں فی البدیہہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اور فی البدیہہ میں غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں۔ ابتدا میں ہی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ مجھے بہت ساری اپنی ویڈیو دوبارہ بنانی پڑی ہے صرف ایک الفاظ کی غلطی کی وجہ سے۔ کیونکہ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ دنیا میں کیسے رہیں، تو آپ نے کہا ایسے رہو جیسے بتیسی کے بیچ میں زبان رہتی ہے۔ خیر، ہمارا دور تو اب وہ ختم ہو گیا کہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ انگشت بدندہ ہو گیا ہوں میں، کیونکہ اب وہ گزر گیا ہے۔ مگر جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو میں بتا دوں کہ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قدیم مرثیہ اور جدید مرثیہ۔ بہت ہی دقیق ٹاپک ہے، بہت ہی مشکل ٹاپک ہے، اور بہت ہی توجہ طلب یہ عنوان ہے جس پہ گفتگو کرنا چھوٹا منہ اور بات بڑی ہے۔ اس پہ وہی آدمی بولے جو اردو ادب کا یا تو استاد ہو یا پھر اس کا شاگرد ہو، وہ بول سکے، اور نہ میں استاد میں آتا ہوں نہ شاگرد میں آتا ہوں، مگر میری نظر سے جو جملے گزرتے ہیں میں ان پہ توجہ ضرور دیتا ہوں۔ قدیم مرثیہ نگاری اور جدید مرثیہ نگاری، تو دو لفظ ہمارے سامنے آئے، قدیم اور جدید۔ میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر غلطیاں ہوں گی کافی، اس کو نظر انداز کر دیجیے گا۔ میں کہاں سے بات اسٹارٹ کروں؟ قدیم مرثیہ نگاری کے حوالے سے معتبر ترین نام جو ہیں وہ میر انیس اعلی اللہ مقامہ، مرزا دبیر اعلی اللہ مقامہ، جناب وحید اعلی اللہ مقامہ۔ عہد حاضر کے ہم اگر بات کرتے ہیں اس میں، تو جو مرحوم آج سے 15 سال پہلے لے لیجیے آپ، مظفر قریشی صاحب، جن کا مشہور و معروف جو نام وہ استعمال کرتے تھے، شادہ دہلوی صاحب مرحوم مقبول، نو تصنیف مرثیہ نگاری میں کمال کی شاعری۔ ڈاکٹر ہلال نقوی، کیا کہنا ان کے مرثیوں کا، شہرۂ آفاق مرثی ہے۔ اور میں نے جب فیس بک پہ خبر سنی کہ وہ خود بھی کینیڈا میں شاید ہاسپٹلائز ہیں، تو آپ تمام احباب سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ ان کی صحت یابی کے لیے، شفائے کاملہ و عاجلہ کے لیے دعا کریں کہ بتصدق محمد اور آل محمد علیہ السلام جلد از جلد ڈاکٹر ہلال نقوی جو سرمایہ ملت تشیع ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ اور یہاں ان کے بھائی کے انتقال کی خبر بھی ملی، وہ بھی بڑی غمناک خبر تھی، جس کے لیے میں تعزیت کرتا ہوں لواحقین کے ساتھ۔ تو جو جدید مرثیہ نگاری جس کے اندر جو آج کل تحت اللفظ پڑھ رہے ہیں، اس میں صفحے اول میں جن کے چند نام میں جانتا ہوں، جس میں فرحان رضا ہیں،
جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ اس مرثیہ گوئی کے حوالے سے، اور انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، کریڈٹ جاتا ہے ادب کی اور مرثیہ گوئی کے حوالے سے اس کی خدمت کی، تو یہ لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد جوہر عباس صاحب ہیں، خود جوہر شناس ہیں وہ۔ اس کے بعد سے ہمارے قابل احترام عدنان رضا صاحب ہیں، وہ ہیں، ظہیر صاحب ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو تحت مطلب مرثیہ گوئی جو وہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تحت اللفظ جو پڑھ رہے ہیں، وہ اس خوبصورت احسن انداز میں وہ تحت اللفظ مرثیہ پڑھتے ہیں کہ میں نے بے شمار مواقع کے اوپر فرحان رضا سے یہ کہا کہ مولا نے آپ کو، یہ الگ بات ہے کہ الفاظ پہلے ائمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جب ان کو اذن ملتا ہے، اجازت ملتی ہے، تو پھر وہ حمد میں، نعت میں، منقبت میں، سلام میں، نوحے میں، مرثیہ میں الفاظ آتے ہیں۔ تو اسی طرح شخصیت کا چناؤ بھی ہوتا ہے ان کی طرف سے کہ جن کو یہ عطا کی گئی ہے۔ جیسے قدیم مرثیہ نگاری میں جو مرثیہ کہا ہے میر انیس علی اللہ مقامہ نے، شہرۂ آفاق مرثیے آپ کے، مرزا دبیر کے شہرۂ آفاق مرثیے، اور بہت سے نام ہیں، جناب مونس کے نام ہیں، وحید کے نام ہیں، یہ سارے نام جتنے بھی ہیں۔ میرا مطالعہ صحیح بات ہے کہ صرف زیادہ تر جو ہے میر انیس اور مرزا دبیر تک ہی محدود ہے، زیادہ تر جن کو میں پڑھتا ہوں۔ اور جو تحت اللفظ جو پڑھ رہے ہیں ان میں تو ماشاءاللہ روزانہ ہی 2-4 نئے نام سامنے آتے ہیں، اور کیا کہنا ہے ان کا۔ اور جو ان کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے لوگ جو بیٹھے ہیں، جن کو ہم نقاد کہتے ہیں، نقاد، جس میں میرے اپنے سگے ماموں محمد رضا کاظمی جیسی شخصیت بھی موجود ہے، اور اس وقت میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ میرے خانوادے میں ان کے پائے کا اس وقت کوئی استاد نہیں ہے محمد رضا کاظمی کے مثل برابر۔ 2 کوالٹیاں میں نے، ایک آیت اللہ علامہ طالب جوہری مرحوم، اور میرے چھوٹے ماموں محمد رضا کاظمی، اللہ تعالیٰ ان کو حیات خضری دے، صحت کاملہ عطا فرمائے ان کو، کہ وہ ادب کی خدمت اسی طرح انجام دیتے رہے۔ میں ان کی صحبتوں میں بہت بیٹھا ہوں، کیونکہ علامہ طالب جوہری آخری مجلس جو خالدر کی پڑھ کے آتے تھے میرے والد مرحوم کے پاس، اور رات بھر کی گفتگو پھر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کو چائے بنا کر پلانے کا شرف مجھے حاصل ہوا، خدا کا شکر ہے۔ میں نے رشید ترابی کا بھی دور دیکھا ہے، ممبر پہ بالکل سامنے بیٹھ کے ان کو میں نے سنا بھی ہے، اور میرے گھر میں علامہ طالب جوہری جو ہے مرحوم، ان کے والد محترم مولانا مصطفیٰ صاحب جوہر مرحوم اعلی اللہ مقامہ، مولانا مصطفیٰ صاحب جوہر اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے کافی عرصے تک انہوں نے مجالس پڑھی ہیں، اور ان کی مجالس کا یہ ایک خاصہ تھا، مخصوص انداز تھا کہ اگر کوئی بزرگ، کوئی جوان، کوئی بچہ واہ واہ کرتا تھا تو وہ اس کو کھڑا کر دیتے تھے، میں چشمدید گواہ ہوں، میاں کیا سمجھے۔ اور ان کا ایک خاص جملہ ہوتا تھا، سمجھے کہ نہیں سمجھے، سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ اور اگر کسی نے واہ واہ کر دی تو وہ کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے بتاؤ میں نے کیا پڑھا ہے اور تم نے کیا سمجھا ہے۔ یعنی علم اس طرح سے وہ بانٹتے تھے۔ ایسی ہستی کے جانے کے اوپر کہنا پڑتا ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے، موت العالم موت العالم۔ اس زمانے میں 62، 63، 64 وغیرہ کا زمانہ، اس زمانے میں اردو کا کیا مقام تھا، بلکہ اور پیچھے چلے جائیے، میر انیس علی اللہ مقامہ
کا دور، مرزا دبیر کا اعلی اللہ مقامہ، ان کا دور، ان کا نام میں سمجھتا ہوں ان کا نام بھی وضو کر کے لینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے اردو کو اس کا مقام دیا تھا، اردو معلیٰ کو اس کا مقام، جائز مقام دیا تھا۔ اردو ادب اپنی انتہائی ارتقائی منازلوں کے اوپر فائز تھی، اردو منزل پہ فائز تھی اردو، ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے، اور آج بھی اردو ادب اگر زندہ ہے تو چاہے وہ قدیم مرثیہ نگاری ہو یا جدید ہو، اس کی مرہون منت اردو معلیٰ جو ہے پہچانی جاتی ہے، اردو کو لوگ پہچانتے ہیں۔ اگر اس مرثیہ نگاری کو درمیان سے نکال دیں، چاہے وہ نو تصنیف مرثیہ ہو، چاہے وہ تحت اللفظ مرثیہ نگاری ہو، تو ہماری نوجوان نسل اردو کے وہ الفاظ کا مطلب نہیں جانتی ہے جو آج سے 15-20 سال پہلے رائج تھے۔ دسترس، یہ چیز میری دسترس سے باہر ہے۔ لڑکے کھڑے ہو جائیں گے، اخلاق صاحب دسترس کیا مطلب؟ بھائی میں نے یہ بات آپ سے ایسے ہی ازرائے تفنن کہہ دی تھی۔ یہ ازرائے تفنن کیا چیز ہوتی ہے؟ چلیے برصغیر تذکرہ یہ بات نکلی ہے، تو یہ برصغیر تذکرہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں پتا۔ یہ چیز عنقا ہو گئی ہے، انگشت نمائی، انگشت گزندہ، شجر رہ جانا، یہ اردو کے وہ الفاظ تھے جو اتنے کامن تھے کہ بولے جاتے تھے عام زندگی کے اندر اور لوگ سمجھتے تھے۔ اور اگر میر انیس کے زمانے میں پہنچ جائیے، دیکھیں میں نے پہلے بھی اپنے دوستوں سے یہ کہا ہے کہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ناخن بڑھ گئے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اقتدار صاحب آپ کے بھی ناخن بڑھ گئے ہیں، مگر کوئی تیسرا آ جائے جو ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، یقیناً ہوگا، وہ بولے گا اقتدار صاحب اپنے ناخن ترشوا لیجیے۔ آج کے زمانے میں اگر یہ لفظ بولیں کہ جناب ناخن ترشوا لیں، تو سامنے والا کہے گا ترشوا لیں؟ ترشوا لیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناخن کٹوا لیجیے۔ تو اس زمانے میں کہا جاتا تھا ناخن ترشوا لیجیے، مگر آج نہیں بولا جاتا ہے۔ آج کل اردو کے الفاظ آؤٹ آف ڈیٹس ہو چکے ہیں، معدوم ہو چکے ہیں، نوجوان نسل نابلد ہو چکی ہے ان اردو الفاظ کے معنی سے۔ جب آپ اردو کے الفاظ کے معنی نہیں سمجھیں گے تو کیا قدیم مرثیہ اور کیا جدید مرثیہ؟ مرثیہ ہی آپ کی نظروں سے بالکل ہی یہ F-16 کی طرح مصرے گزر جائیں گے۔ مانا نثر میں ایک ذاکر آیا، ایک خطیب آیا، ایک مقرر آیا، ایک عالم آیا، اس نے 1 گھنٹہ تقریر کی، اس میں آدھا گھنٹہ جو ہے نعرے بازی میں، درود میں، صلوات میں نکل گئے۔ اس میں اگر اقتدار علی خان نے مولا علی کے القابات کا نعرہ لگا دیا تو 5 منٹ تو اسی میں چلے گئے، 5-6 منٹ۔ تو اب خطبہ پڑھا مولانا نے، اس کے بعد سے کتنا ٹائم مولانا کے پاس بچتا ہے جو وہ عوام کو پہنچا رہی ہے؟ آج کل کے مولانا معذرت کے ساتھ وہ قرآنی علم اپنی قوم کو نہیں دے پا رہی ہے جو ان کو دینا چاہیے ممبر سے، کیونکہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہ شبیہ ممبر رسول ہے، اور اتنی بھاری ذمہ داری لے کے امامہ آپ پہن کر آپ جب ممبر پہ زیب ممبر ہوئے ہیں تو آپ پہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کی آیات کی تلاوت، ترجمہ، مفاہیم سے قوم کو آگاہ کریں کہ میکسیمم قرآن جس کو آپ کہتے ہیں کہ امام بارگاہ ہماری درس گاہ ہے، تو آپ امام کے معجزات بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ قرآن حدیث بھی بتاتے ہیں، حالات حاضرہ بھی بتاتے ہیں، سائنس بھی بتاتے ہیں، جغرافیہ بھی بتاتے ہیں، شاعری بھی کر کے آپ بتاتے ہیں، قرآن کی آیات بھی تو پڑھ کے بتائیں۔ میں نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں جن سے سوروں کے معنی پوچھے تو ان کو معنی نہیں پتا ہے سوروں کا۔ جب
سورہ اور اس کا مطلب نہیں پتہ ہے تو اندر جو تحریر ہے وہ کہاں تک قاری سمجھے گا کہ اندر کیا بیان ہوا ہے۔ بہترین شاعر اس بہترین خطیب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو اپنی 1 گھنٹے کی تقریر کے اندر اس مفہوم کو عوام تک پہنچاتا ہے۔ بہترین اور اعلیٰ عرفہ ہے وہ شاعر، چاہے وہ تحت اللفظ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ نو تصنیم مرثیہ اپنا پڑھ رہا ہو، اور 2 مصرے ایسے بیان کر دے جس کی تشریح کو 1/2 گھنٹہ لگ جائے۔ مثلا مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو، نہا خون پروانے کا ہوگا۔ نوجوان نسل کو مگس نہیں پتا، وہ دماغ میں جو مغز ہوتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں۔ جب سورہ رات پڑھتا ہوں 13واں سورہ تو وہ اس کو رے الف تے رات پڑھتے ہیں، تو جہاں لوگوں کا نوجوان کا پروننسیشن تلفظ غلط ہو تو ان میں شعر گوئی کا شوق کہاں سے بیدار ہو سکتا ہے؟ وہ شاعر نے 2 مصروں میں اس 1 گھنٹے کی تقریر کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو، نہ خون پروانے کا ہوگا۔ کہنے کا مطلب ہے جدید مرثیہ اور قدیم مرثیہ، کیا کہنا ہے قدیم؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میں آپ کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب آپ کے ناخن بڑھ گئے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اقتدار علی آپ کے ناخن بڑھ گئے ہیں، مگر میر انیس جانتے تھے، مرزا دبیر جانتے تھے کہ امام کے شایان شان لفظ نہیں ہے یہ ناخن۔ تو مجھے اس قید خانے کی منظر کشی بھی کرنی ہے اور الفاظ بھی وہ استعمال کرنا ہے جو امام کے شایان شان ہو۔ تو اگر غلطی ہو جائے تو کمنٹ سیکشن میں میری اصلاح کر دیجیے گا، جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو کمنٹ سیکشن میں زبردست کھجائی میری کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ نے یہ غلط پڑھا ہے۔ آپ نے مصرع کہا ماہ 9 بدر کامل ہو گیا۔ ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ آیا سنگ ماہ، میں نے بہت لوگوں سے پوچھا معنی، کہنے کے معنی نہیں پتہ ہے۔ جب آپ کو معنی نہیں پتہ ہے تو جو اس میں رائٹر نے بیان کیا ہے وہ کیا سمجھیں گے آپ؟ آپ نے کسی سے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ سنگ ماہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ ماہ چاند، رویت ہلال کمیٹی پہلی کا چاند ہلال، جب وہ 14ویں کا پورا ہو جاتا ہے ماہ 9 بدر کامل ہو گیا، ماہ 9 پہلی کا چاند ہلال، جب 14 تاریخ کو پورا ہو جائے بدر کامل بدر، 28 دنوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ حضرت ابوالفضل عباس علمبردار، محافظ لشکر حسینی، قوت بازو حسین، فرزند علی، ابوالفضل عباس علمبردار باب الحوائج قمر بنی ہاشم کیوں کہلائے؟ اسی لیے کہلائے کہ آپ کی مدت حیات میکسیمم دنوں کے اوپر حاوی رہے، 1 دن پہ نہیں۔ بدر 1 دن، ہلال 1 دن، قمر 28 دنوں پہ جس کی حکومت ہو اسے قمر کہتے ہیں۔ تو وہ جو مصرع لگایا تھا میر انیس نے تو سمجھنے والے سمجھتے بھی تھے اور داد بھی دیتے تھے۔ انہوں نے اس کی منظر کشی کی میر انیس نے، ماہ 9 بدر کامل ہو گیا۔ ماہ 9 جیسے پہلی کا چاند ہوتا ہے، اس طرح جب ناخن ترشوائے جاتے ہیں تو بالکل ایسے ہی دکھائی دیتا ہے جیسے کہ پہلی کا چاند ہو، اور جب ناخن بڑھ جاتا ہے تو 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے، بدر کامل ہو گیا۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ میرے گھر میں مظفر قریشی مرحوم، جو مشہور و معروف نام سے پہچانے جاتے تھے، شادہ دہلوی مرحوم، میرے والد نے یہی کہا تھا کہ جب تک ان میں ہمت ہو اور یہ پڑھتے رہیں، انہی کو پڑھوانا ہے 12 محرم کو۔ جب یہ خود منع کر دیں تو وہ دوسری بات ہے۔ ابا کے جانے کے بعد کافی عرصے تک وہ ہمارے گھر میں پڑھتے رہے۔ پھر جب میں اس مکان میں 13-14 سال ہوا، میں آیا ہوں آئی بلاک میں، تو انہوں نے مجھ سے فون کر کے یہی بات کی کہ بیٹا میں اب بہت بیمار ہو گیا ہوں، میں اب پڑھ نہیں سکتا ہوں، آپ کوئی دوسرا ذاکر تلاش کر لیجئے۔ میں نے ان کو پورا واقعہ بتایا کہ میرے والد کیا کہہ کے گئے تھے۔ اس طرح ہم نے میرے یہاں
عمران مہدی نقوی اللہ مقامہ وہ بھی پڑھتے رہے، عمران مہدی نقوی نے بھی پڑھا، فرحان رضا نے بھی، ایک دن ایمرجنسی ہو گئی تھی، میں ان کا تہ دل سے مشکور شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی مرثیہ پڑھا تھا، اور 2-3 مختلف لوگوں نے یہاں پہ مجالس سے خطاب کیا ہے۔ تو اب کیونکہ ہمیں قدیم مرثیہ اور جدید مرثیہ کے تقابل میں گفتگو کرنی ہے، تو جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ الفاظ جو آج معدوم ہو گئے ہیں، آؤٹ آف ڈیٹس ہو چکے ہیں، جس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، آج بھی میر انیس کی مرثیہ اگر نکالے جائیں بے شمار الفاظ یہ ہوں گے جن کے مطلب ہمیں نہیں پتہ، کم از کم مجھے تو نہیں پتہ، مجھے ان کے مطالب تک جانا پڑے گا کہ اس کا کیا، ان لفظوں کا مطلب کیا ہے، جب تک آپ مطلب نہیں سمجھیں گے 2 مصروں کو کیا سمجھ کے داد دیں گے آپ، بہت مشکل ہے۔ مجمع میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ سب کی عزت، وہ ستار العیوب سب کی عزتیں برقرار رکھتا ہے کہ جب شاعر نے نو تسلیم مرثیہ پیش کیا تو پورا مجمع واہ واہ کرتا ہے، اور جب کسی نے تحت اللفظ مرثیہ پڑھا تو پورا مجمع واہ واہ کرتا ہے۔ اگر اس وقت رک کے کوئی یہ پوچھ لے کہ حضور آپ نے اس کے کیا معنی سمجھے ہیں، تو بڑی کریٹیکل سچویشن ہو جائے گی، بڑی مختلف سچویشن ہو جائے گی، کیونکہ مطلب کا بتانا بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جب تک کہ آپ کو لفظ کے معنی نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ بتا نہیں سکتے ہیں۔ شہادت دہلوی صاحب نے 1 سال مرثیہ پڑھنے کے بعد میں ان کو ان کے گھر انچولی چھوڑنے جایا کرتا تھا، تو جہاں پہ انچولی میں لیفٹ سائڈ کے اوپر ملن ہال تھا، اس کے جسٹ اپوزٹ ان کا مکان تھا جو کہ مبارک منزل کے نام سے تھا۔ تو میں نے راستے میں گاڑی چلا رہا تھا، وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا شہادت صاحب آج کے آپ کے ایک بند میں مجھے میر انیس کی جھلک نظر آئی، مسکرائے، کہنے کہ وہ کون سا تھا؟ اب ہماری بات ہو رہی ہے، میری بات ہو رہی ہے مرحوم سے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میں نے کہا کہ آپ نے جو اور چوتھے امام کی شہادت کی شب کل، یہ بھی دیکھیے کہ میرے چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، سید الصابرین، بیمار کربلا، ان کی شب شہادت ہے، وہ تاریخ آ رہی۔ تو میں نے ان کا بند ان کو سنایا تھا کہ جس نے سجاد کے ہونٹوں پہ دعا دیکھی ہے، گفتگو کرتی ہوئی کرب و بلا دیکھی ہے، ناز ہو جس پہ عبادت کو وہ عابد سجاد، جس سے سجدے ہو سرفراز وہ ساجد سجاد، حمد خود فخر کرے جس پہ وہ حامد سجاد، بھائی معتبر جس کی شہادت ہو وہ شاہد سجاد، اور عرش والے بھی تیرے مرتبہ داں جیسے، عرش والے بھی تیرے مرتبہ داں جیسے، اور یہ ستارے تیرے سجدوں کے نشان ہوں جیسے۔ آ گئی نا وہی والی بات، ماہ نو بدر کامل ہو گیا۔ یہ ستارے، عرش والے بھی تیرے مرتبہ داں جیسے، یہ ستارے تیرے سجدوں کے نشان ہوں جیسے، یہ شہادت دہلوی صاحب کہتے ہیں۔ وہ بہت متبسم ہوئے کہ کمال ہے، آپ کو یاد بھی ہو گیا اور آپ نے نقطہ بھی نکالا، واہ۔ اور وہ پذیرائی بھی کرتے تھے اور وہ حوصلہ بھی بڑھاتے تھے، وہ ہمت بھی دلاتے تھے۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہمارے نو تصنیف شعراء کرام جو کلام کہتے ہیں وہ، اور جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں، ان کو ناظرین جو اور سامعین جو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ان کی بھی پذیرائی کرنی چاہیے، اسی سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ کچھ لوگ کی پالیسی پہ آپ اپنے سے زیادہ قابل اگر بیٹھنے والوں کو سمجھیں گے تو آپ کے مرتبے میں، علمیت میں کئی گنا اور اضافہ ہوگا، یہ چاہے کہ اس میں کمی واقع ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اتنی خدمت کر رہے ہیں جس میں معتبر ترین نام ہے فرحان رضا صف اول کے، تحت اللفظ مرثیہ پڑھنے والوں میں جوہر عباس ہیں۔ ابھی میری حال فی الحال میں بات چیت ہوئی تھی جناب عدنان رضا صاحب سے، جو ایران زیارت پہ گئے ہوئے تھے، ابھی آئے ہیں۔
انہوں نے حضرت جعفر جن علیہ السلام کے اوپر مرثیہ پڑھا اپنے گھر میں، کیونکہ برساتی موسم میں ان کے حاضر نہیں ہو سکا، انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ جوہر عباس ہیں، فرحان رضا ہیں، ظہیر صاحب ہیں، اور بہت سارے مرثیہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں تو مارکۃ العرب مرثیہ کہا ہے ڈاکٹر ہلال نقوی نے، ایک سے ایک مرثیے کہے ہیں آپ نے، جتنے بھی کہے ہیں مارکۃ العرب ہیں، سردار نقوی، مرحوم شادہ دہلوی مرحوم و مقبول، ان سب نے اپنی اپنی خدمتیں جو ہیں اپنی نوکریاں انجام دے کے آسودہ خاک ہو چکے ہیں، مگر جو بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بتصدق محمد و آل محمد کو، وہ اہل تشیع کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر محمد رضا کاظمی، جو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وہ میرے ماموں بھی ہیں اور ہم سب کے استاد بھی ہیں۔ میں نے ایک تحریر میں فیس بک پہ جب کچھ لوگوں کے نام لیے تھے تو کچھ لوگوں نے میری کھچائی کی تھی، اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ انہوں نے بالکل میں نے جو وہ اس میں ترک اولا کیا تھا کہ کسی کا نام اوپر ہونا چاہیے تھا، کسی کا درمیان میں اور کسی کا آخر میں، اس کے درجات کو میں نے تبدیل کر دیا تھا، اور میں نے بیچ میں کہیں ڈاکٹر محمد رضا کاظمی اور ڈاکٹر ہلال نقوی کا نام شامل کیا تھا، تو میری زبردست اس کے اوپر لیدے ہوئی، جس پہ میں نے معذرت نامہ بھی دیا کہ واقعی ان ہستیوں کے سامنے ڈاکٹر محمد رضا کاظمی جیسی شہرۂ آفاق ہستی اور ان کی معلومات، میں نے 2 کوالٹیاں، ایک علامہ آیت اللہ طالب جوہری مرحوم مغفور، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علین میں بلند مقام دے، جوار معصومین میں ان کو جگہ ملے، اور روز حشر محمد اور آل محمد کے ساتھ ان سب کو محشور ہونا نصیب فرمائے۔ اور دوسرے میرے ماموں محمد رضا کاظمی، جن کے لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں دعا کریں کہ وہ بیمار ہیں، اور بیمار مدینہ، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ محمد رضا کاظمی وہ میرے سگے ماموں ہیں، مجھے ہم سب کو فخر ہے۔ اگر میں نے یہ 2 شخصیتیں آیت اللہ علامہ طالب جوہری اور محمد رضا کاظمی، ان کے ساتھ آپ گھنٹوں بیٹھ جائیے، میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں، طالب جوہری تو آسودہ خاک ہو گئے ہیں، محمد رضا کاظمی کے ساتھ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، بیٹھ جائیے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں رات سے صبح ہو جائے گی، صبح سے رات ہو جائے گی، پھر رات سے صبح ہوگی اور صبح سے رات ہو جائے گی، ان کے پاس ادب اور علم کا ذخیرہ ختم نہیں ہوگا۔ جب شعر گوئی پہ یہ آتے ہیں تو خدا کی قسم ایک ایک وقت میں 20 30 اشعار سناتے ہیں، یہ فلاں شاعر کا ہے، یہ فلاں شاعر کا ہے، یہ فلاں نے کہا ہے، یہ فلاں کا کلام ہے، یہ فلاں کا کلام ہے، یہ فلاں کا کلام ہے، صبح ہو جائے گی، اشعار کا ذخیرہ ان کے پاس ختم نہیں ہوگا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں۔ اور میں نے ان دونوں ہستیوں کو، آیت اللہ علامہ طالب جوہری مرحوم اور میرے ماموں محمد رضا کاظمی، مولا ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کو کبھی پرسنل گفتگو کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ طالب جوہری نے جب شروع میں کھارا در میں مجالس پڑھ کے وہ 2:30 بجے میرے والد سے ملنے رات کو آیا کرتے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چائے بنا کے پلانے کا شرف مجھے حاصل ہوا کہ میں نے ان کو چائے پلائی اپنے ہاتھ کی۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے، محمد اور آل محمد علیہ السلام نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے ان کی تواضع کی، ان کے لیے میں چائے بناتا تھا، ان کو میں چائے پیش کرتا تھا۔ اس وقت ان کے زانوں پہ آ کے امجد جوہری بیٹھا کرتے تھے اور وہ پورا زبانی خطبہ و مجلس سنایا کرتے تھے، امجد جوہری۔ ہم نے دیکھا روداد چمن سنتا ہوں اس طرح قفس میں، جیسے کبھی آنکھوں سے گلستان نہیں دیکھا، یہ سب دیکھا ہوا ہے۔ میرے والد کے پاس آتے تھے اور گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی تھی۔ میرے والد کی شخصیت، وہ کہتے تھے اپنے آپ کو نہج البلاغہ کا شاگرد، اصل میں انہوں نے کیا تھا اسپیشلائزیشن ٹیوبرکلوسس تپیدق میں، اور جنرل فزیشین تھے۔ کون کراچی کا ایسا سرجن ہوگا جو اب بہت سارے نام نہیں ہیں، کون ایسا ہوگا جو ان کو نہیں جانتا ہوگا؟ کون سی شخصیت؟ 2 کو ڈھونڈ کے وہ اسٹیٹ بینک سے نکال کے لائے، ایک مظفر قریشی، شادہ دہلوی صاحب،
جب وہ آخری وقت تک ہمارے یہاں مرثیہ پڑھتے رہے، نو تسنیم مرثیہ، اور دوسرے وہ ان کو ڈھونڈ کے لے کر آئے تھے مولانا طاہر علی خان کو، وہ بھی اسٹیٹ بینک میں ہوا کرتے تھے۔ آگے آگے میں آپ کو کیا رودات بتاؤں۔ بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ قدیم مرثیہ، جدید مرثیہ، قدیم مرثیہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الفاظ اگر اس زمانے میں بولے جائیں گے تو بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آئے گا۔ اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے محفل میں تو 8 کی سمجھ میں وہ الفاظ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں۔ سرحان میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک، یہ ابھی ٹک جو لفظ ہے اب رائج نہیں ہے، جو اس زمانے میں رائج تھا۔ تو بے شمار الفاظ جو اس زمانے میں میر انیس کے زمانے میں رائج تھے، مرزا دبیر کے زمانے میں رائج تھے، اب استعمال میں نہیں آتے ہیں۔ اگر اسی کو آپ بولتے جائیں گے تو یا تو سکوت طاری ہوگا مجمع کے اوپر، یا چند جو کہ 1-2 ہوں گے جو سمجھ رہے ہوں گے وہ داد دیں گے، باقی پورا مجمع خاموش ہو جائے گا۔ تو کلپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ چاہے قدیم مرثیہ نگاری ہو یا جدید مرثیہ نگاری ہو، الفاظ اردو کے جو زمیں بوس ہو چکے ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں، جو ہماری نوجوان نسل نہیں جن کے مطالب جانتی ہے، وہ ان الفاظ کے مطالب سے آشکار ہوں، وہ سمجھیں انگشت نمائی کسے کہا جاتا ہے، ازراہ تفنن کسے کہتے ہیں، بر سبیل تذکرہ کسے کہتے ہیں، ما فوق الفطرت کسے کہتے ہیں، انگشت بدندہ رہ جانا کسے کہتے ہیں، ترشوانہ کسے کہتے ہیں، دسترس کسے کہتے ہیں۔ ایسے بے شمار ہزاروں الفاظ ہیں جو نئی نسل جو کہ اس وقت ڈاکٹری اور انجینئرنگ صف اول میں ہمیشہ سے تعلیم رہی ہے، مگر جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھ رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں، جو MBA کر رہے ہیں، جو دوسری پڑھائیوں میں PhD کر رہے ہیں، جنہوں نے کلرنگ میں بھی PhD ہو رہی ہے، برین میں بھی PhD ہو رہی ہے۔ PhD کے لیے اب اور بہت سارے موضوعات آ چکے ہیں جو PhD جس میں لوگ کر رہے ہیں، مگر اگر اردو الفاظ کو دوبارہ سے نہیں اٹھایا گیا، اردو ادب کا جو مقام برقرار ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو میر انیس علی اللہ مقامہ کے مارکۃ العرا مرثیے، مرزا دبیر کے علی اللہ مقامہ کے مارکۃ العرا مرثیے، ڈاکٹر ہلال نقوی جیسی شخصیت کے مرثیے لکھے ہوئے، علی محسن مون نے نو تسنیم مرثیے بہترین لکھے ہیں، ڈاکٹر اختر ہاشمی نے بہترین نو تسنیم مرثیے لکھے ہیں کہے ہیں۔ اس کے بعد سے بہت سارے ایسے ہیں جو مرثیہ لکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر اپنا یہ ان کا نام میں بھول گیا، معذرت خواہ ہوں، سمر حسنین اور سمر حسنین انہی کے خانوادے کے چشم و چراغ جو ہیں جناب ابو ذر حسنین، ان کے اشعار دیکھیے۔ تحت اللفظ مرثیہ گوئی جو کر رہے ہیں اس میں فرحان رضا صف اول میں ہیں، اس وقت جوہر عباس صف اول میں ہیں، عدنان رضا صف اول میں ہے، اس میں ظہیر صاحب جو ہیں میں نے ابھی سنا نہیں ہے، مگر چند مخصوص نام ایسے ہیں جو اردو ادب کی واقعی خدمت انجام دے رہے ہیں، مگر ان جدید مرثیہ نگاری میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جس میں کوشش ہو رہی ہے کہ نوجوان نسل ان مفاہیم سے آشکار ہو سکے جو مصر ادا ہو رہے ہیں، اور اگر مصر ادا نہیں ہوں گے، نہیں سمجھے جائیں گے تو اشعار F-16 کی طرح ہمارے اوپر سے پرواز کر جائیں گے۔ اردو کو بھی اس کے مقام پر لانا ہوگا جو زمیں بوس ہو چکی ہے، الفاظ کو بھی رائج کرنا پڑے گا اوپر لانے کے لیے، تاکہ جو مرثیے کا گراؤنڈ ہے اس کے لیے راہ ہموار ہو سکے، اور بچے، نوجوان نسل ان الفاظوں سے جب آشنا ہو جائے گی، ان کے مطالب کو سمجھنے لگے گی، تب جا کے صحیح داد دے گی، صحیح طور پہ مرثیہ سمجھے گی، چاہے وہ اساتذہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو تحت اللفظ، چاہے وہ نو تسنیم مرثیہ کہا جا رہا ہو، عہد حاضر کے قمر حسنین کہہ رہے ہوں، سمر حسنین کہہ رہے ہوں، علی محسن مون کہہ رہے ہوں، یا جو آپ کے ڈاکٹر ہلال نقوی
جیسے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو حیات خضری عطا کرے۔ تو صرف دست گزارش یہ ہے کہ اردو کے الفاظ، اردو زبان کو اوپر لائیں۔ پہلے اردو زبان اوپر آئے گی، اس کے بعد سے یہ قدیم مرثیہ نگاری اور یہ جدید مرثیہ نگاری کا خلا پر ہو سکے گا، اور بہترین طور پہ پڑھنے والا داد لے سکے گا جب نوجوان کو مطلب پتہ ہوگا کہ جو مصرے سامنے پڑھے گئے ہیں اس وقت، اس کے معنی و مفاہیم کیا ہیں، تو داد اس کے بعد ملے گی۔ صرف واہ واہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، جب علی کو مولا بنایا گیا تھا تو خیمہ بنایا گیا تھا، ایک خیمے سے لوگ جاتے تھے اور دوسری جگہ سے نکل جاتے تھے، لگ بھگ 1.25 لاکھ کا مجمع جو تھا وہ مبارکباد دے رہا تھا۔ بخن، تو مجھ سے کہنے لگے اختر صاحب آپ اتنی کلپ بناتے ہیں، بخن کا کیا مطلب ہے؟ علمی میدان میں اعتراف جرم کر لینا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ ضروری ہے۔ مجھے نہیں پتہ ہے۔ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ اسے کچھ نہیں پتہ ہے تو یہی معرفت ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتہ، تو کہنے لگے کہ بخن کا ترجمہ ہے واہ، مبارکباد نہیں ہے، واہ۔ یہ جو ہم فرش ولا و فرش عزا کے اوپر واہ واہ کرتے ہیں، واہ کا مطلب ہے بخن۔ واہ علی واہ، آج آپ مولا بنا دیے گئے، واہ علی واہ، آپ مومنین کے مولا ہو گئے، واہ علی واہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ مولا بنا دیے گئے۔ بخن کا مطلب ہے، جا کے سرچ کیجیے گا، چیک کیجیے گا، میں نے چیک کرنے کے بعد پڑھا ہے، بخن کا مطلب ہے واہ واہ۔ اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ دیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس پہ میرا حق بنتا ہے کہ آپ رائے دہی کریں اور مجھے آپ بتائیں۔ اور قرآن رضا کے لیے میں اس لیے زیادہ خراج تحسین ان کو پیش کرتا ہوں، اور بھی ہیں، عدنان رضا کو بھی میں نے سنا ہے، حضرت ظافر جن پہ انہوں نے مرثیہ پڑھا ہے، اور بھی بہت سے، جوہر عباس نے پڑھا ہے۔ الفاظ کا صحیح استعمال، اتار چڑھاؤ، شمشیر زنی کا منظر کشی، شمشیر زنی کی منظر کشی صحیح، فرات پہ ابوالفضل عباس علمبردار کا جانا، احسن طور پہ اتار چڑھاؤ، الفاظ پہ کنٹرول، مصروں کی صحیح ادائیگی، مفہوم کو صحیح عوام لوگوں تک، مجالس میں آئے ہوئے لوگوں تک پہنچانا، عزاداروں تک، یہ کمال ہے۔ اور جب تک یہ در آل محمد سے اجازت نامہ نہیں ملتا ہے، کوئی ذاکر، خطیب، آیت اللہ، مجتہد، کوئی تحت اللفظ پڑھنے والا، کوئی نو تسنیم مرثیہ پڑھنے والا پہنچ نہیں سکتا ہے اس مسند کے اوپر جب تک وہاں کا اذن نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔